موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم، نظر کرم اور باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور روایت میں یہ ہے کہ خدا میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم سے بغداد کے لوگوں سے اس طرح سے آفتیں دور کرتا ہے اور امان ہے میرے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم. اور یہاں پر یاد کی جائے حضرت سید العلماء واقعاً آیت اللہ سید علی نقوی جن کو ہم سب نقن صاحب کے نام سے جانتے ہیں کہ واقعاً ایک عجیب چیز ہے کہ جب گئے 1930 یا 1928 کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں، جب گئے نجف میں پڑھنے کے لیے تو کثیر تعداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریعہ منور سے معجزات صادر ہوئے. تو قبلہ نجف چھوڑ کر گئے، گھروں میں گئے، ملے، سند کو تمام کیا، فلاں محلے میں فلاں تاریخ کو فلاں شخص کی بیٹی کے ساتھ اس کی بینائی آئی، اس کو ٹی بی تھی. ٹی بی آج کل ہم ہنس کھیل کے بتا دیتے ہیں، البتہ اتنا آسان آج بھی نہیں ہے، بیچارے کسی غریب کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن ٹی بی تھی میں گیا، فلاں چیز تھی میں گیا، یہ مرض تھا میں گیا. تو بیٹھ کر وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزات کو امام کے معجزات کو قبلہ نقن صاحب نے قلم بند فرمایا، کتاب کی صورت میں شائع کیا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور ابھی بھی آپ کو خدا نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو زیارت. ابھی بھی اگر آپ جائیں گے باب المراد سے نکلے تو وہاں جو گرل لگی ہوئی ہے، یعنی بائیں ہاتھ پہ آپ کے سید رضی اور سید مرتضیٰ کا روضہ قبر ہے، تو وہاں پہ اگر آپ چلتے ہوئے جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے کپڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کو شفا ملی ہے، میرے بیٹے کو یہ شفا ملی ہو، تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر. اچھا، لوگ کہتے ہیں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی شکر گزاری کا طریقہ ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمیں یہاں سے یہ چیز مل رہی ہے. تو ایک بات یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. اور یہاں پر بہت زیادہ مومنین پوچھتے ہیں تو میں وہ یہ بات بتا دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک منت ہے مشکلات کے سلسلے میں. وہ منت یہ ہے کہ اچھا خدا مغفرت فرمائے، اگرچہ یہ آغا بہجت نے کہی تھی جس کو اس شخص نے مجھے بتائی تھی، اور آغا کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اجازت سے یہ کام کرو. اب اس میں کیا ہے، بعض دفعہ انسان باتیں بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کیوں آغا بہجت کی اجازت کیوں چاہیے اس میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یقین نہیں ہے وہ یہ کام نہ کرے. تو لیکن بہرحال اب وہ چلے گئے تو یہ ان کے جو شاگرد تھے جو لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں، انہوں نے اس طرح سے بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مشکل ہو تو آپ 7 کاظمی سادات، 7 یعنی 7 یا 77 یا 777 یا 7777، یعنی کاظمی سادات کی تعداد کو اپنی نظر میں رکھیے کہ جس کی تعداد صرف 7 ہو یا 77 ہو، یعنی 7 کا ہنسا ہے. 7ویں امام تھے، صرف 7. یعنی آپ چاہتے ہیں میں کاظمی سادات کو کھانا کھلاؤں. کتنے کاظمی سادات؟ 7 یا 77، 777، 7777. آپ چاہتے ہیں کاظمی سادات کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ میں ہر ایک کو پیسے دوں، تو 7 کاظمی سادات، 77، 777 یا 7777 یا 77777، صرف 7 کا. ہر ایک کو میں کچھ پیسے دوں گا. کتنے پیسے؟ 7 روپے، $7، 7 ریال، 7 درہم، 7 دینار، 7 سونے کے سکے، 77 ریال، 77 روپے، $77. یعنی جو کاظمی تعداد کی تعداد ہے وہ بھی 7 ہو صرف، اور جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں ہر کاظمی سید کو وہ 7 کے اوپر مشتمل ہو. تو یہ کہ جب میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالی، اور یہ میں بعض لوگوں سے مل چکا ہوں جو ہمارے یہاں پاکستان میں دیہی علاقوں میں ہمارے بعض کراچی کے جاننے والے گئے اور انہوں نے جا کر کاظمی سادات کا پورا گاؤں تھا وہاں پر انہوں نے کافی خدمت انجام دی. تو وہ 4-5 لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں عجیب طرح کی برکتیں پھر آئی ہیں کاظمی سادات کی خدمت کرنے کی وجہ سے. اور ایک مظلومیت کی داستان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں کی، واقعاً جس کو دیکھ کر انسان تمام ائمہ کے جو اولادیں ان کی داستان بڑی مظلومیت سے بھری ہوئی ہے. لیکن بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے حالات مختلف ہیں. جو مظلومیت کا عالم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ گزرا اور جو سیدانیاں تھیں ہماری، تو یہ اس وجہ سے شاید پروردگار عالم نے، پروردگار جانتا ہے، امام زمانہ جانتے ہیں کیوں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر میں کیوں اتنا زیادہ ایک اثر اور تاثیر رکھی ہے.